السلام علیکم۔ فہمیدہ بہت خوبصورت تھی۔ رشید ہر وقت اس پر شک کرتا رہتا اور گالیاں دیتا۔ فہمیدہ کا بیٹا جوان ہو گیا، بہو بھی گھر آ گئی، مگر آئے روز رشید شک کر کے فہمیدہ کو مارتا کہ تجھے غیر مردوں کی لت پڑ چکی ہے۔ فہمیدہ بہو کے گلے لگ کر روتی رہتی۔ ایک روز فہمیدہ بازار گئی تو کسی نے اغوا کر لیا۔ رات ہو گئی، گھر نہ لوٹی تو رشید نے افواہ پھیلا دی کہ وہ کسی عاشق کے ساتھ بھاگ گئی ہے۔ ہر کوئی فہمیدہ پر تھو تھو کرنے لگا، لیکن 2 دن بعد رشید جب گھر آیا تو راستے میں اخبار پڑا ملا۔ کھول کر دیکھا تو جو تصویر نظر آئی، اس کی چیخیں نکل گئی، کیونکہ فہمیدہ صرف 15 سال کی تھی جب اس کی شادی کر دی گئی۔ شوہر کی عمر 25 سال تھی، 10 سال عمر میں بڑا تھا، لیکن سانولی رنگت کا مالک تھا۔ فہمیدہ جیسی حسین و جمیل لڑکی جب اسے مل گئی تو وہ دنیا بھول چکا تھا، اس کی خاطر پاگل پاگل گھومتا رہتا۔ سبھی کہتے ہیں کہ بیوی کے اتنے نخرے مت اٹھاؤ، کل تجھے بھگتنا پڑے گا، لیکن وہ کہتا جب اتنی خوبصورت بیوی مل جائے تو اس کے نخرے اٹھانا تو مجھ پر فرض ہے۔ ایک تو ہے بھی کم عمر، بالکل پھول کی کلی جیسی، پھر آخر میں کیوں نہ اس کے نخرے اٹھاؤں۔ وقت یوں ہی گزرتا رہا، کم عمری میں شادی ہوئی تو اولاد بھی جلد ہی ہو گئی۔ 17 سالہ فہمیدہ نے ایک بیٹے کو جنم دیا تو رشید اور فہمیدہ کا دیوانہ سا ہو گیا، لیکن جیسے جیسے وقت آگے بڑھنے لگا، رشید کی طبیعت بھی کافی بدلنے لگی تھی۔ فہمیدہ کے حسن سے متاثر کرنا چھوڑ دیا تھا۔ ایک روز جب رشید کام سے گھر واپس آیا تو گھر میں اس کا چھوٹا بھائی اور بھابھی آئے ہوئے تھے۔ جب وہ گھر میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ اس کا بھائی اور اس کی بیوی آپس میں ہنس ہنس کر باتیں کر رہے تھے۔ نہ جانے کس معاملے پر بات تھی، لیکن اسے بات چلانے لگی کہ اس کا بھائی اس کی بیوی کے ساتھ یوں گپیاں کرنے لگے۔ یہ بات اس کے لیے جلا دینے والی تھی۔ وہ اپنے بھائی سے سیدھے منہ بولا بھی نہ تھا۔ جب مہمان چلے گئے تو بیوی سے کہنے لگا کہ فہمیدہ، تو میرے بھائی کے ساتھ زیادہ ہنس کر باتیں نہ کیا کر، میرا بھائی تھوڑی خراب عادتوں کا مالک ہے، اس کے رویے سے میں انجان نہیں ہوں، اس لیے تو صرف عورتوں تک ہی اپنی رشتہ داری رکھ۔ فہمیدہ کا منہ کھلا کا کھلا رہ چکا تھا، پھر بھی اپنے شوہر کی ہاں میں ہاں ملانے لگی۔ ایک روز فہمیدہ صحن میں کپڑے دھو رہی تھی اور فہمیدہ کا بیٹا وہیں صحن میں کچی مٹی سے کھیل رہا تھا جب پڑوس کا لڑکا اپنی چھت پر کھڑا ہو گیا۔ اس نے جب فہمیدہ کو دیکھا تو جیسے اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ فہمیدہ تھی اتنی خوبصورت کہ ایک بچہ ہونے کے باوجود اس کا حسن زائل نہیں ہوا تھا۔ وہ وہیں پر کھڑا ہو کر اسے دیکھتا رہا۔ جب رشید گھر آیا تو اس نے چھت پر لڑکے کو اپنے گھر کی جانب جھانکتے ہوئے دیکھا۔ پہلے تو اس نے اس معاملے کو سنجیدہ نہ لیا، لیکن جب گھر میں داخل اور اپنی بیوی کو دیکھا تو دوپٹہ ایک جانب کو رکھ کر کپڑے دھو کر تار پر سکھا رہی تھی تو اگلے ہی پل زناٹے دار تھپڑ اس کے منہ پر مار دیا۔ اسے کمرے میں لے گیا اور اس کی پٹائی لگانے لگا۔ فہمیدہ رونے لگی، بچہ بھی رو رہا تھا۔ رشید کہنے لگا تو پڑوس کے لڑکوں کو نظارے کرواتی ہے، مجھے تو تجھ پہ پہلے ہی شک تھا، لیکن کبھی منہ سے بول کر نہیں کہہ پایا تھا کیونکہ میں تجھے اچھا سمجھتا تھا۔ فہمیدہ بہت روئی تھی، شوہر کے آگے ہاتھ جوڑ کر کہنے لگی کہ میں تو کپڑے دھونے میں مصروف تھی، مجھے کہاں خبر تھی کہ یہ لڑکا مجھے کھڑا تاڑ رہا ہے۔ لیکن اس روز رشید نے ظلم کی ہر حد پار کر دی۔ فہمیدہ کے بازو کی ہڈی ٹوٹ چکی تھی۔ وہ ایک جانب کو بیٹھ کر کتنی دیر روتی رہی، اس کے پاس اتنی ہمت بھی نہ تھی کہ وہ اپنے بیٹے کو ہی سنبھال سکتی۔ پھر جب رشید کو اپنی غلطی کا احساس ہوا تو فہمیدہ کو ایک حکیم کے پاس لے گیا، جس نے اسے دوا دے کر پلستر چڑھا دیا۔ اسے اپنی غلطی پر شرمندگی بھی تھی، آخر کو اتنی حسین بیوی تھی، وہ تو خود کالا کلوٹا تھا۔ یہ تو شکر تھا کہ فہمیدہ اس کے نصیب میں تھی، ورنہ وہ تو کبھی بھی اس جیسی لڑکی پا ہی نہ سکتا تھا۔ بہرحال اپنی غلطی پر شرمندہ ہوا اور فہمیدہ سے کہنے لگا کہ آئندہ میں تجھے اس طرح کی بے پردگی کرتے نہ دیکھوں، نہ ہی تجھ پر کسی غیر مرد کی نظر پڑے، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ فہمیدہ اپنے شوہر سے بہت زیادہ ڈرنے لگی تھی۔ اسے یہ احساس ہو چکا تھا کہ اس کا شوہر اس پر شک کرتا ہے، اس لیے اس نے قسم کھا لی کہ دوبارہ وہ ایسی کوتاہی کبھی نہیں کرے گی۔ وہ مکمل پردے میں رہنے لگی۔ اگر رشید کے بھائی گھر آ جاتے تو ان کے سامنے نہ آتی، بلکہ ہر وقت اپنے گرد دوپٹہ لپیٹے رکھتی تاکہ اس کا شوہر اس پر شک نہ کرے۔ دھیرے دھیرے وقت یوں ہی گزرتا گیا، لیکن رشید کا شک کم ہونے کے بجائے مزید ہی بڑھنے لگا تھا۔ وہ بلا وجہ ہی اپنی بیوی پر روک ٹوک کرنے لگا، اس کے ساتھ سختی سے پیش آنے لگا تاکہ اس کی بیوی اس کے ہاتھ سے نہ نکل سکے۔ ایک بیٹا پیدا کرنے کے بعد دوبارہ فہمیدہ کبھی ماں نہ بن سکی، کیونکہ اس کے بچہ دانی میں رسولی ہو چکی تھی جو اس قدر بڑھ گئی کہ آپریشن کر کے سب کچھ نکالنا پڑا۔
یوں بھی رشید کو اس پر کافی غصہ تھا، وہ اس کے ساتھ کافی چڑچڑا سا رہنے لگا، لیکن پھر بھی فہمیدہ صبر و شکر کے ساتھ زندگی گزارتی رہی۔ جیسے جیسے بیٹا جوان ہوتا گیا، اپنے باپ کو اپنی ماں کے ساتھ غلط رویہ کرتے ہوئے دیکھتا رہتا، لڑتے جھگڑتے دیکھتا رہتا تھا۔ ایک روز تو حد ہی ہو گئی جب فہمیدہ کے گاؤں سے اس کے دور شہر میں بیاہ کر جانے والی سہیلی ملنے کے لیے آ گئی۔ اتنے سالوں بعد اپنی سہیلی کو دیکھ کر فہمیدہ کی تو خوشی کی انتہا نہ رہی تھی۔ سہیلی کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ رشید نے بھی جب دیکھا کہ فہمیدہ کی سہیلی آئی ہے تو فوراً بازار چلا گیا، بکرے کا گوشت لے کر آیا، ساتھ چاول اور باقی چائے کے سامان پیش کرنے والا سامان لے کر آیا تاکہ ان کے سامنے ہماری عزت رہے۔ لیکن جب ساری اشیاء لے کر گھر آیا تو گھر کا دروازہ پہلے ہی کھلا تھا، دروازہ کھٹکھٹانے کی ضرورت نہیں پڑی تھی۔ گھر آیا اور آ کر سارا سامان باورچی خانے میں رکھنے کے بعد فہمیدہ کو بلانے کے لیے دروازے کے باہر آیا تو جو الفاظ اسے سنائی دیے، اس کے بعد تو اس کے دل میں ایسی نفرت اور حقارت فہمیدہ کے لیے اپنے دل میں پڑ گئی کہ وہ سب کچھ بھول چکا تھا۔ فہمیدہ بھی ایک انسان ہے، اس کے سینے میں بھی ایک دل موجود ہے۔ بہرحال اس روز فہمیدہ کی سہیلی سے کہہ رہی تھی کہ دیکھو نا تم کتنی خوبصورت ہو، تمہارا بیٹا بھی بالکل تم پر گیا ہے، شکر ہے رشید بھائی پر نہیں گیا، ورنہ وہ بھی بس مناسب سی رنگت اور نئے نقش کا مالک ہوتا۔ قسم سے جتنی تم خوبصورت ہو نا رشید بھائی بالکل بھی تمہارے ساتھ اچھے نہیں لگتے، حور کے ساتھ لنگور والا حساب ہو جاتا ہے۔ کاش تمہاری شادی شفقت کے ساتھ ہو جاتی تو تم کتنی خوش رہتی۔ ارے وہ تو بالکل تمہاری طرح گورا چٹا تھا، حسین تھا، اتنا سننا تھا کہ فہمیدہ فوراً اس سے چپ کروانے لگی، کہنے لگی کہ خبردار بھول کر بھی اس کا نام مت لینا، اگر اچانک سے رشید آ گیا اور اس نے یہ سن لیا وہ تو میری جان ہی لے لیں گے۔ ویسے بھی ان دنوں پتہ نہیں انہیں کیا ہو گیا، بات بات پر شک کرتے رہتے ہیں۔ لیکن فہمیدہ کی سہیلی کہنے لگی کہ ارے میں تو سچ ہی کہتی ہوں، جو شخص تم پر شک کرتا ہے اور تمہیں مارتا پیٹتا ہے، ارے اپنی شکل تو دیکھ لے، اسے تو ساری زندگی تمہارے پہلو میں بیٹھ کر گزار دینی چاہیے۔ آخر کو اتنی حسین بیوی سے مفت میں مل گئی ہے، جبکہ شفقت کو تم جانتی تو ہو، تمہاری شادی کے بعد کتنا رویا تھا، یہ ذات برادری کے چکر کی وجہ سے تمہاری اس سے شادی نہیں ہو پائی، اگر وہ ہماری برادری اور ہماری ذات کا ہوتا تو تمہاری محبت بھی کامیاب ہو جاتی اور تم اور شفقت دونوں کس قدر خوش ہوتے۔ وہ تو تھا بھی بڑا امیر جاگیردار، لیکن بس یہ نصیب ہوتے ہیں، ہم جو چاہتے ہیں وہ ہمیں ملتا ہی نہیں ہے۔ ساری حقیقت رشید جان چکا تھا، لیکن اس کے ذہن میں یہی باتیں گردش کرنے لگیں کہ شادی سے پہلے میری بیوی اچھے کردار کی مالک نہ تھی، بلکہ لڑکوں کے ساتھ چکر چلا کر رکھا تھا۔ میں تو پتہ نہیں کیسے اس کے نصیب میں آ گیا۔ اس کے ذہن میں صرف اس کی سہیلی کی باتیں گونج رہی تھیں کہ فہمیدہ کا ایک بھی لفظ اس کے ذہن میں نہیں تھا جب فہمیدہ کہہ رہی تھی کہ مجھے صرف اپنے شوہر سے پیار ہے، میں صرف اور صرف رشید کے ساتھ اپنی زندگی گزارنا چاہتی ہوں۔ رنگ اور قد کاٹ کا کیا ہے، میں جانتی ہوں رشید مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں، بس کسی اور کی نظر مجھ پر پڑتے ہوئے دیکھ نہیں سکتے۔ مگر رشید کے ذہن میں تو صرف اور صرف اسی کی باتیں گونج رہی تھیں۔ جیسے ہی سہیلی گئی اور فہمیدہ خوشی سے مسکراتے ہوئے شوہر کے پاس آئی تو اگلے ہی پل ایک سناٹے دار تھپڑ اس کے منہ پر پڑ چکا تھا۔ اس کے بعد تو بس یہ باتیں عام ہونے لگی تھیں۔ رشید کے دل میں جو تھوڑی بہت محبت فہمیدہ کے لیے بچی ہوئی تھی وہ بھی ختم ہو گئی۔ وہ اس کا ساتھ یوں رویہ رکھنے لگا جیسے وہ اس کی بیوی نہیں بلکہ خریدی ہوئی غلام ہو۔ وقت یوں ہی آگے بڑھنے لگا اور اسی لڑائی جھگڑے میں ہی فہمیدہ کا بیٹا بڑا ہوا تھا۔ اکثر جب بھی میاں بیوی کی لڑائی کسی بات پر ہوتی تو رشید فوراً اپنی بیوی کے کردار پر چلا جاتا اور اسے گن گن کر بتایا کرتا کیسے تیری شادی سے پہلے عاشق ہوا کرتے تھے، تو اپنے عاشق کے ساتھ بیٹھ کر رسگلے کھایا کرتی تھی، تو وہ بس خاموشی کے گھونٹ بھر کر رہ جاتی اور اس موقع پر پچھتاتی جب اس کی سہیلی اس سے ملنے کے لیے آئی تھی اور اس کی زندگی عذاب بنا کر چلی گئی۔ بہرحال فہمیدہ کا بیٹا جوان ہو چکا تھا، اپنے باپ سے بڑا ہی مختلف تھا۔ فہمیدہ نے اپنے بیٹے کی تربیت شادی اس کی پسند سے کی لڑکی سے کروائی تھی۔ بیٹا پڑھ لکھ کر اچھی کمپنی میں نوکری کرنے لگا تھا، لیکن ان کی رہائش ابھی بھی گاؤں میں ہی تھی۔ گاؤں میں ہی اپنے گھر کو انہوں نے اچھا خاصا کر لیا تھا۔ ایک روز جب اس کے بیٹے نے یہ ذکر کیا کہ میں اپنی من پسند لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں تو فہمیدہ رونے لگی، کہنے لگی کہ دیکھ لے بیٹا، مجھے بہت ڈر لگتا ہے ان شہری لڑکیوں سے، پہلے بھی تیرا باپ میری زندگی اجیرن بنا چکا ہے، تیرے ابا کے مزاج سے تو بھی واقف ہے، کل کو بہو آئے تو وہ بھی مجھے تانے دیتی پھرے
اور میرے لیے زیادہ شرمندگی اور کیا بات ہوگی کہ میرا شوہر اور میری بہو مجھے تانے دیتے ہیں۔ فہمیدہ کے بیٹے نے اسے یقین دلوایا ایسی کوئی بات نہیں ہے، دراصل وہ بہت اچھی لڑکی ہے۔ اور ہوا بھی ایسا ہی تھا۔ جب بہو گھر آئی اور بہو کے چال ڈھال کو دیکھ کر فہمیدہ نے دیکھا تو اسے واقعی اندازہ ہو چکا تھا اس کی بہو واقعی بہت اچھی لڑکی تھی اور اس کے بیٹے نے ایک اچھی لڑکی کا انتخاب کیا تھا۔ وقت یوں ہی آگے گزرنے لگا۔ بہو واقعی میں بہت اچھی تھی، لیکن جب اپنے سسر کو یوں جاہلانہ طریقے سے ساس کے ساتھ لڑتے دیکھتی تو اسے بہت برا محسوس ہوتا۔ اس کے ہاں یہ سب کچھ نہیں تھا۔ سبھی لوگ ایک دوسرے کی عزت کیا کرتے تھے اور محبت سے پیش آیا کرتے تھے۔ یوں جب انہوں نے رشید اور فہمیدہ کو لڑتے دیکھا اور اتنے گندے الفاظ استعمال کرتے دیکھا تو بہو اپنے شوہر سے کہنے لگی کہ انکل ایسا کیوں کرتے ہیں، یہ تو ان کی بیوی ہیں، دکھ سکھ کی ساتھی ہیں، یہ بیچاری تو خاموشی سے ہر ایک دکھ سہتی رہتی ہیں، ان کے سر سے تو کبھی دوپٹہ بھی نہیں اترتا ہوا دیکھا۔ آج تک نہ انہوں نے مجھے کسی بات پر ٹوکا تھا، نہ نظر اٹھا کر کبھی دیکھا ہے، پھر کیوں رشید انکل نے ان کی زندگی اجیرن کر رکھی ہے۔ اب فہمیدہ کا بیٹا کیا بتاتا کہ بس باپ کی سوچ ہی ایسی ہو چکی ہے۔ اس روز بھی فہمیدہ جب پڑوس میں قرآن خوانی کے لیے گئی تو جیسے ہی گھر سے نکلی، اس کے گھر سے نکلنے والا مرد فہمیدہ سے ٹکرا گیا۔ ٹکراؤ میں بچت تو ہو چکی تھی، دونوں نے ایک دوسرے کو ہاتھ نہیں لگایا تھا، لیکن اس کے باوجود جب گلی میں آتے ہوئے رشید نے یہ منظر دیکھ لیا تو غصے سے آگ بگولا ہو گیا۔ گھر آ کر فہمیدہ کو بہت مارا۔ فہمیدہ تو اونچی آواز میں رو بھی نہیں سکتی تھی کہ اگر پڑوس میں آواز گئی تو لوگ ہمارے گھر میں جمع ہونا شروع ہو جائیں گے۔ بہو نے آ کر ساس کو بچانا چاہا، مگر رشید نے پہلے اسے منع کر دیا کہ خبردار ہمارے پاس آنے کی کوشش کی تو ورنہ تیرا بھی یہی حشر کروں گا۔ وہ تو شہری لڑکی تھی، سسر کی اس بدتمیزی پر غصے میں آ گئی تھی۔ وہیں غصے میں سسر سے کہنے لگی، آپ کو شرم نہیں آتی؟ بیوی ہے آپ کی ماتحت غلام نہیں ہے جو آپ ان کے ساتھ اس طرح کے رویے رکھ رہے ہیں۔ خدا کا خوف کریں، آپ کو ایسا کرنے سے پہلے 100 مرتبہ سوچنا چاہیے۔ بہرحال وہ وقت بھی آیا جب فہمیدہ اپنے بہو کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور رو رو کر کہنے لگی کہ میرا شوہر میرے ساتھ یہ ظلم و زیادتی کرتا ہے، اور وجہ بھی بتا دی کہ وجہ بھی کیا ہے۔ بہو اپنی ساس کو تسلیاں دیتی اور کہنے لگتی کہ بس آپ ان کے سامنے جایا ہی نہ کریں، آئندہ کے بعد سسر کے جو بھی کام وغیرہ ہوں گے میں خود کر لیا کروں گی، آپ نہ ان کے سامنے جائیں اور نہ ہی ان کو شک کرنے کی ضرورت پڑے گی۔ تھوڑا بہت وقت آگے بڑھنے لگا تھا، گھر میں تھوڑا سکون بھی آنے لگا تھا، کیونکہ فہمیدہ ہر وقت گھر میں ہی کمرے میں بند رہنے لگی تھی۔ اگر سودا سلف لانا ہوتا تو پھر فہمیدہ کا بیٹا یا بہو جا کر لے آیا کرتے تھے۔ ایک روز بہو کی طبیعت کافی خراب تھی اور بیٹا بھی گھر نہیں تھا، اس لیے فہمیدہ خود ہی چادر کر کے پیسے لے کر سامان لینے چلی گئی، لیکن رات ہو چکی تھی، ابھی تک واپس نہیں آئی تھی۔ فہمیدہ کی بہو کب کی بخار میں تپتی سو رہی تھی۔ جب مغرب کی اذان سن کر اس کی آنکھ کھلی باہر آئی تو سسر باہر ہی چارپائی پر بیٹھا تھا۔ بیٹا بھی آ چکا تھا، لیکن سب یہی سمجھ رہے تھے کہ فہمیدہ ابھی بھی کمرے میں ہی موجود ہوگی، لیکن بہو نے تو یہ کہہ کر بم پھوڑ دیا کہ آنٹی ابھی تک گھر واپس نہیں آئیں، جا کر دیکھیں کہاں رہ گئی، کہ ان کی طبیعت وغیرہ تو راستے میں خراب نہیں ہو گئی۔ دونوں ہی باپ بیٹے چونکے تھے، سوال کرنے لگے آخر ہوا کیا ہے، فہمیدہ کدھر چلی گئی؟ بہو روتے ہوئے کہنے لگی وہ تو سبزی لینے گئی تھی کیونکہ آج میری طبیعت خراب تھی۔ بیٹا تو پریشان تھا، رشید وہیں پر گالیاں دینے لگا، پتہ نہیں کہاں مر گئی ہے۔ دونوں باپ بیٹا گھر سے باہر نکل گئے، فہمیدہ کو ڈھونڈنے لگے، لیکن فہمیدہ جب سبزی لینے کے لیے گئی تھی تو اسے کسی نے اغوا کر لیا تھا۔ لوگوں نے آگے بڑھ کر بچانے کی زحمت تک نہیں کی تھی، کیونکہ ان لوگوں کے پاس کچھ پستول موجود تھی۔ اگر وہ لوگ آگے بڑھ کر کچھ بھی کرنے کی کوشش کرتے تو ان کی اپنی جان کو خطرہ ہو سکتا تھا۔ اس رات کے 12 بج چکے تھے اور وہ اس بازار میں گھوم کر اپنی ماں کو ڈھونڈ رہے تھے، جس بازار سے اکثر سبزی لائی جاتی تھی۔ دکانداروں سے بھی پوچھا گیا، لیکن کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ فہمیدہ کہاں گئی ہے۔ جب ایک اور دکان سے فہمیدہ کا بیٹا پوچھنے لگا تو رشید نے اسے روک دیا، کہنے لگا بس بیٹا بہت ہو گئی میری ضلالت، اب واپس میرے ساتھ گھر چل۔ دونوں باپ بیٹا گھر آ چکے تھے۔ بیٹا کافی غصے میں تھا، کہنے لگا کہ ابا میں ابھی پولیس اسٹیشن میں رپورٹ درج کروانے کے آتا ہوں، یہ نہ ہو میری ماں کو کسی نے اغوا کر لیا ہو۔ یہاں تک کہ اس نے اسپتالوں میں بھی جا کر دیکھ لیا، لیکن وہاں بھی اسے فہمیدہ نام کی کوئی مریضہ نہیں ملی تھی۔
نہ جانے اچانک اس کی ماں کہاں جا چکی تھی، لیکن رشید کہنے لگا کہ اپنی ماں کو دیکھا ہے تو نے، کیسی جوان خوبصورت ہے، اپنے آپ کو کیسے تیار شیار رکھتی ہے، ارے جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے یہ یقیناً اپنے عاشق کے ساتھ بھاگ چکی ہوگی، اس کو کسی نے اغوا نہیں کیا بلکہ یہ خود ہی گھر چھوڑ کر بھاگ چکی ہے، تبھی تو اتنے دن معصوم بن کر رہتی رہی تاکہ اس پر کسی کو شک نہ ہو سکے، مجھے پہلے ہی اس کے کردار پر شک تھا، یہ کبھی بھی میرے ساتھ رہ ہی نہیں سکتی تھی۔ جب فہمیدہ کے بیٹے نے یہ بات سنی تو غصے سے چلانے لگا، کہنے لگا کہ ابا خدا کا خوف کرو، ایسی بات کرنے سے پہلے کچھ تو سوچ لو، میری ماں ہے، وہ ایسا قدم نہیں اٹھا سکتی۔ مگر رشید کہنے لگا میں جانتا ہوں وہ میری بیوی ہے، میں نے تم سے زیادہ وقت اس کے ساتھ گزارا ہے، تمہارے ساتھ باہر نکلتی تھی تو لوگ اسے تمہاری بڑی بہن کہتے تھے، ارے کہاں سے وہ جوان جہاں بیٹے کی اور بہو کی سانس لگتی ہے۔ آس پڑوس کے لوگ ان کے گھر سے شور سن کر وہاں آ پہنچے تھے، ہر کوئی پوچھنے لگا آخر ماجرا کیا ہے، بیٹا اور بہو تو پردہ ڈالنا چاہتے تھے، یہ کہنا چاہتے تھے فہمیدہ اغوا ہو گئی ہے، کوئی پکڑ کر لے گیا ہے، مگر رشید نے خود ہی بول کر سب کو بتا دیا میری بیوی گھر سے بھاگ چکی ہے، ارے جوانی میں تو اس کو میں نے خوب ہتھ کڑیاں لگا کر رکھی تھیں، اس پر دباؤ ڈالا تھا کہ کہیں بھاگ کر نہ جا سکے، لیکن اب دیکھ لو ذرا سے ڈھیل دی بہو مجھ پر حکم چلانے لگی تو دیکھ اپنی ساس کو بھی کیسے گھر سے بھگا دیا، اور میں یہاں پر ذلیل ہونے کے لیے رہ گیا۔ جیسے جیسے بات پورے محلے میں پھیلنے لگی تو لوگ طرح طرح کی سرگوشیاں کرنے لگے اور فہمیدہ پر تھو کرنے لگے، کیسی عورت تھی، شرم نہیں آئی اس عمر میں وہ بھی اپنے گھر کو چھوڑ کر بھاگ نکلی۔ رشید بھائی ٹھیک کرتے تھے اس کے ساتھ، یقیناً اس کے کچھ تو ایسے کرتوت تھے جو اس پر شک کیا جاتا تھا، جبکہ وہیں دوسری جانب فہمیدہ ایک ایسے گروہ کے ہاتھ لگ چکی تھی جو نوجوان لڑکے لڑکیوں کو پکڑ لیا کرتے تھے، بازار سے، اسپتالوں سے یا پھر پارک سے، جو بھی انسان انہیں صحت مند دکھائی دیتا اور صحت سے ٹھیک لگتا تو اسے پکڑ لیتے اور پھر جو کچھ وہ اس انسان کے ساتھ کرتے کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ وہ گروہ لوگوں کو اغوا کر کے ان ڈاکٹروں کے حوالے کر دیا کرتا جو انسانی اعضاء اسمگلنگ کرنے کا کاروبار کرتے تھے۔ فہمیدہ کو بھی ایک ایسے گروہ نے اغوا کر لیا تھا، وہ چیختی رہی، چلاتی رہی، خود کو چھڑواتی رہی، مگر اسے ایسے انجیکشن دے دیا گیا وہ محسوس تو سب کچھ کر سکتی تھی لیکن بول کر کچھ نہیں کہہ سکتی تھی، ایسی کیفیت میں مبتلا تھی۔ جب اسے ایک اسپتال میں لے جایا گیا جہاں پر دل اور گردے ٹرانسپلانٹ کیے جاتے تھے، اس کو وہاں پر اسپتال کے حصے میں لے جا کر لٹا دیا گیا جہاں پر صرف ڈاکٹروں کا اور کسی کا بھی آنا جانا نہیں تھا۔ وہاں پر لے جانے کے بعد ڈاکٹر نے فہمیدہ کا وہ حشر کیا کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ کئی روز یوں ہی گزر چکے تھے۔ جب رشید ایک روز گھر واپس آ رہا تھا تو موسم آج کافی اچھا تھا، ہلکی ہلکی ہوا چل رہی تھی اور ٹھنڈک تھی، ایسے لگتا تھا جیسے آج بارش ہوگی۔ تبھی دور سے اڑتا ہوا ایک کاغذ اس کے پیروں میں آ کر لپٹا تھا، اس نے اخبار کا وہ ٹکڑا اٹھا کر گزرنا چاہا لیکن تبھی اس کی نظر جس چیز پر پڑی وہ بلبلا اٹھا، اس نے خود اخبار اٹھا کر سیدھا کیا، اخبار پر اس وقت ایک جانب کونے میں فہمیدہ کی تصویر بنی ہوئی تھی، وہ چلانے لگا اور فوراً اخبار لے کر بھاگتا ہوا گھر آیا۔ خود تو پڑھا لکھا نہیں تھا، گھر میں جب بہو نے جب سسر کو یہ حالت دیکھا تو ان سے سوال کرنے لگی انکل کیا ہو گیا؟ رشید نے وہ اخبار لا کر بہو کے ہاتھ میں دیا اور کہنے لگا بتاؤ ادھر کیا لکھا ہوا ہے؟ یہاں تو فہمیدہ کی تصویر لگی ہوئی ہے، ہوا کیا ہے فہمیدہ کے ساتھ؟ جو خبر پڑھ کر فہمیدہ کی بہو نے سنائی، رشید کو تو چیخیں نکل چکی تھی، کہنے لگی آنٹی کو ایک ایسے گروہ نے پکڑ لیا تھا جو کہ جسمانی اعضاء اسمگلنگ کرتے ہیں، کم وقتوں نے آنٹی کی آنکھیں، گردے اور دل نکال کر استعمال کر لیا اور پھر آنٹی کے وجود کو کچرے کے ڈھیر میں پھینک دیا۔ یہ خبر آج سے 1 ہفتہ پہلے کی تھی کہ اگر کوئی اس کا وارث ہے تو آ کر تصدیق کرنے کے بعد ڈیڈ باڈی لے جائے ورنہ ایدھی سینٹر کی طرف سے دفنا دیا جائے گا۔ رشید، اس کا بیٹا اور بہو فوراً اس اسپتال میں پہنچے تھے جہاں کے ساتھ خانے میں فہمیدہ کو رکھا گیا تھا، لیکن چونکہ دیر ہو چکی تھی اس لیے اسے دفنا دیا جا چکا تھا۔ بیٹا شوہر ہونے کے باوجود لاوارثوں کی طرح اس طرح دفنایا گیا تھا، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ فہمیدہ بیچاری کس اذیت سے دوچار ہو کر اس دنیا سے گئی ہے۔ سب سے زیادہ رشید رویا تھا، پیروں کی جانب بیٹھ کر روتا رہا، خاک اڑاتا رہا کہ مجھے معاف کر دو، میں نے تجھ پر شک کیا، اگر میں کوئی سخت قدم اٹھاتا تو ہو سکتا تھا زندہ واپس لوٹ آتی، بہرحال جو ہونا تھا وہ ہو چکا تھا۔ بہو اور بیٹے نے رشید سے قطع تعلق کر دیا، 3 وقت کا کھانا، جوتے، کپڑے دے دیتے لیکن اس سے کچھ بھی نہ بولتے، یوں ہی سسکتا، تڑپتا، معافیاں مانگتا۔ ایک روز رشید بھی اس دنیا سے چل بسا، جبکہ ساری زندگی کا پچھتاوا وہ قبر تک ساتھ لے کر گیا تھا۔
کہ کاش وہ اپنی بیوی کے ساتھ ایسا سلوک نہ کرتا، کچھ نہ کرتا جو اس نے اپنی بیوی کے ساتھ کیا تھا۔